नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शफ़क़त, वो जो एक बड़ा मशहूर शायर का शेर है कि गुफ्तगू किसी से हो ध्यान तेरा रहता है, टूट टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का। तो ये हमारा सिलसिला बातचीत का जो है वो टूट जाता है मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतनी सारी कॉलें हैं कि हम कोशिश करते हैं कि बशीर कमर साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। तो आइए देखते हैं कि वो हमसे क्या गुफ्तगू करें। बशीर कमर साहब, खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मसरूर जावेद और शफकत चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ न्यूयॉर्क से एक्सप्रेस टेलीविज़न से एक ऐसा प्रोग्राम पेश किया है जो पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत मुफीद है और हम सब एक ही वक्त में यहाँ पर अपनी नुमाइंदगी भी कर सकते हैं। शुक्रिया। जो कॉलर ने ये बात कही थी कि पाकिस्तानी एज ए होल यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, मैं उस पर कमेंट्स ये करना चाहता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है कि अमेरिका में पाकिस्तानी बिजनेसेस बड़े वाले बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे कई पाकिस्तानी यहाँ पर एजुकेशन, आईटी, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल इक्विपमेंट की इन्वेंशन, 5 स्टार होटल्स, मोटल्स, लेमोजिन सर्विस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी, स्मॉल बिजनेसेस, फ्रेंचाइज, मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, 7-Eleven और बड़ी ट्रैवल एजेंसी के मालिक हैं। तो ये मेरा ख्याल है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई शोबा जो पाकिस्तानियों का है छोड़ा नहीं, बड़ी इन्होंने तहकीक की। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर कमर साहब। हमने भी ख़ुद यही कहा था कि असल में जो मैंने अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों के आपको मकामात बताए थे कि एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ अगर आपने बाद में टेलीविज़न खोला हो तो देखिए न्यूयॉर्क के अंदर अगर आप देखें जैक्सन हाइट्स और कोनी आइलैंड एवेन्यू है, और न्यू जर्सी में जो है वो ओक ट्री रोड का इलाका है। फिर इसके बाद अगर आप ह्यूस्टन चले जाएँ तो हिलक्राफ्ट का इलाका आप देखते हैं। लॉस एंजलिस में अगर आप बैठे हो तो वहाँ पर आर्टिजिया का इलाका है। शिकागो में अगर आप दीवान एवेन्यू, तो ये वो जगह, नॉर्थ क्रॉस एटलांटा में है, वो जगह जहाँ पर आपको देसी बिजनेस का झमघटा नज़र आता है। तो हमारी जो मार्केटें कायम हुई हैं, जो माल हुए एटलांटा में, तो बाकायदा पूरा देसी माहौल बनाया उन्होंने। इसके अलावा वो जो कमर बशीर साहब कह रहे हैं कि वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास खासे लोग बड़े बिजनेसेस में भी हैं, जैसे हमने जिक्र किया है। अभी आप मुख्तलिफ एरिया का जिक्र कर रहे थे। एटलांटा में, सॉरी ऑरलैंडो में, इंटरनेशनल ड्राइव के ऊपर जितनी रियल एस्टेट है वो 1-2 पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, दे आर इन मल्टी मिलियनर बिग बिजनेसेस। तो ऐसी बात नहीं है, यानी कि क्वांटिटी में अगर हम इंडियन से कम हैं तो हम उनसे इतना पीछे नहीं हैं, और अगर थोड़ा बहुत पीछे हैं उसकी वजह यह है कि हमारा जो स्टार्टअप है ना, बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस की उतनी नहीं थी जितनी उनकी थी होनी चाहिए। लेकिन हमें इस चीज़ का मुझे पूरा यकीन है कि हम उसको ओवरकम कर लेंगे। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे पास नाज़रीन समी अख्तर साहब हैं ह्यूस्टन से। आइए ज़रा देखते हैं कि उनके पास हमारे लिए आज क्या सवाल है। समी अख्तर, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम। मसूद जावेद साहब, शफकत चौधरी साहब, आपको सलाम कहता हूँ। मैं अभी जो है मतलब बहुत अच्छी बात, मतलब आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है अभी, और लास्ट वीक देखा था। मैं आपसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है कि पाकिस्तान में आप लोग उसको मतलब पाकिस्तान के नाज़रीन देखते हैं इसको, या कोई मतलब रिपीट करते हैं पाकिस्तान में? नहीं, ये प्रोग्राम खालिस न्यूयॉर्क के लिए है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में सॉरी अमेरिका में है, पाकिस्तान में लोगों को इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो ये प्रोग्राम आपकी बात है और आपके लिए। अच्छा, दूसरी बात ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारी एक बहन ने भी बात कही कि बंगाली कम्युनिटी जो है बहुत ही अपने आप को मतलब एक उन्होंने यूनाइट किया हुआ है, इस तरह से अगर हम भी अपना कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी पूल बना लें और अपने लोगों के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनको बिजनेस खोल के लिए, अब देखिए हिल साइड के ऊपर पूरे उन्होंने हाउसेस तक ले लिए, 73rd स्ट्रीट के ऊपर जैक्सन हाइट्स पे उन्होंने पूरी एक लाइन पे उन्होंने वो कर लिया है। ठीक है, वो उनकी अपनी मेहनत है, उनकी अपनी सोच है, हम क्यों नहीं कर सके, इसलिए हम अभी तक एक कौम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में आपकी जो तजवीज़ है जो वो बिल्कुल सही है। हमें इस चीज़ पर काम करना चाहिए, अपने यानी कि इन्वेस्टमेंट क्लब बनाएं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, आपको पूल बनाएं। जैसे बांग्लादेश के लोग पूल बनाते हैं, वो 50 लोग जमा हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, हर महीने $1000 जमा करते हैं वो, और किसी एक का नाम निकलता है, और वो जो 50,000 होते हैं वो डाउन पेमेंट देते हैं एक नया बिजनेस खरीदने के लिए। हर महीने एक नए बांग्लादेश के बाशिंदे का बिजनेस हो रहा है, और इस तरह वो ग्रो कर रहे हैं। ये बिल्कुल समी साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि जैक्सन हाइट पे 73rd का जो स्ट्रीट है वो पूरी उन्होंने कम से कम। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तानी भी इस पर
عمل بھی کریں گے اور آہستہ آہستہ بزنس اونرس جو ہے ہمارے زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پر ہوں گے. اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور سوال لیں، میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا کہ میں اپنے ویورز کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اس چینل پر اور دوسری چینلز پر اس قسم کے اور بہت سے پروگرامز کرنے کے خواہش مند ہیں. اگر جو بھی ہمارے ویورز میں یا ان کے جاننے والوں میں کوئی اچھا ٹیلنٹ اویلیبل ہے، میل اور فیمیل، ینگ اور سینئرز لائک اس، تو وی آر لوکنگ فار دیم. تو پلیز اس کو ذہن میں رکھیے، ہمیں کال کیجیے، ہمیں بتائیے. ہمارے نیو یارک میں اسٹوڈیوز ہیں، ہمارے پاس سان فرانسسکو میں اسٹوڈیو ہے، اور لینڈو میں ہے. جہاں بھی کوئی ٹیلنٹ اویلیبل ہے، ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمیں کانٹیکٹ کیجیے. ہاں، وہ ہمیں لکھ سکتے ہیں، ہوسٹ ہو یا رائٹرس ہو یا جو بھی کوئی ٹیلنٹ، اینکرز ہیں، رائٹرز ہیں. جی ہاں، اینکرز اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ضرور آئیے اور آنے کے ہمیں لکھیے، رابطہ کیجیے، آپ کے ٹیلنٹ کے مطابق آپ کو موقع دیا جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو نمبر ہے، ناظرین جو ہے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. نمبر پھر بتا دیتا ہوں، 1866-419-7284 ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے ہماری ای میل اس وقت اسکرین پر بھی آ رہی ہے جی، تو آپ اس کو دیکھ کے اس کے اوپر بھی آپ اپنے کوشچن ان ایڈوانس بھیج سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم یہ ہے کہ اس کو پروگرام میں شامل کریں گے. اچھا، بزنس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ جو بزنس مین یہاں پر اپنا بزنس سیٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کمیونٹی نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، اور وہ پتہ نہیں کیوں کمیونٹی پہ بہت زیادہ بیس کرنے لگتے ہیں اور یہ ایک کسی معجزے کا انتظار کرتے ہیں کہ جی لوگ دھڑا دھڑ آئیں گے. اور پھر حالانکہ میں سمجھتا ہوں بزنس میں کامیابی کے لیے بنیادی طور پر کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں آپ صرف ایک چیز کو، ایک کمیونٹی کو یا کسی پہ ڈپینڈ کر کے اپنا بزنس ایشو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کا بزنس ہونا چاہیے کہ جنرل پاپولیشن جس ایریے میں آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی جو سروسز ہے یا پروڈکٹ ہے وہ ویسے اٹریکٹیو ہونا چاہیے. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ بھائی بزنس ہے، اس کی ریسٹورنٹ ہے یا اسٹور ہے، اس کو اسی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر، امریکن اسٹینڈرڈ پر اور انڈین اسٹور سے بہتر کر کے بنائیں، آپ کے پاس لوگ آئیں گے. دیکھیے یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک. ہمارے پاس اس وقت کینیڈا سے خورشید عالم صاحب لائن پر ہیں، تو ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پاس ہے. جی خورشید عالم صاحب، آپ آن لائن ہیں؟ جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے وہ جو آپ بات کر رہے تھے بنگلہ دیش کمیونٹی کی، جی وہ جو بزنس ہے وہ کیا تفصیل سے بتائیں گے پھر؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ 50 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں ہر مہینے، اور وہ $1,000 جو ہے وہ جمع کرتے ہیں ایک پول میں، اور پھر ایک نام نکلتا ہے کسی ایک آدمی کا، اور وہ اس کے بعد جس کا بھی نام نکل آئے اس کو وہ دے جاتے ہیں پیسے. اور وہ جو بزنس ہے وہ ایک ٹرسٹ کے نام پر ہوتا ہے. بقیہ 49 وہ $1,000 مہینہ کر کے واپس کرتا رہے گا. جب واپس کر دے گا وہ پورے 50,000 تو اس کا بزنس جو ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اس طرح ہر مہینے ایک جو نئے بنگلہ دیش کے ہمارے بنگالی بھائی ہیں وہ بزنس اونر بن رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اور یہ اتنی رقم ہے کہ آپ میں معمولی لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ بھی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ عدنان صاحب میرا خیال ہے فلوریڈا سے بڑی دیر سے دوبارہ انتظار کر رہے ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں. تو عدنان صاحب فرمائیے. جی عدنان صاحب. ہاں جی السلام علیکم. جی تو مجھے 2-3 چیزیں کہنی تھی ریل کو. جی فرمائیے. شعبہ میرا مارکیٹنگ ہے، مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہوں. جی. تو ایک طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں ٹی وی پہ، ریڈیو پہ یا اخباروں وغیرہ میں. جی. کچھ ایڈز ایسے آتے ہیں کہ دے ڈونٹ میک اینی سینس. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ کوئی مارکیٹنگ ایجنسی بھی بنا سکتے ہیں. جی. مارکیٹنگ ایجنسیز بہت اچھا بزنس ہے، آپ نے صحیح فرمایا. اور اس کے علاوہ کیا آپ کو کامنٹ ہے؟ اچھا میرا خیال ڈراپ کر دیا. مارکیٹنگ بزنس جو ہے ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت ہے. مثلاً یہاں پر مجھے پتا ہے کہ بہت سارے انڈین کیا کہتے ہیں اس کو، ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہیں. پاکستان نہیں ابھی کوئی کسی اسٹینڈرڈ کی بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی نہیں ہے. اس میں ڈیفینیٹلی مارکیٹ ہے. جیسے ایک صاحب نے پہلے فرمایا تھا کہ ہمیں سروسز میں میرے خیال میں میڈیکل سروسز، اور اسپیشلی جو سب سے بڑا امریکہ کا، اگر آپ ٹی وی، ریڈیو یا نیوز پیپر میں دیکھیں، یو ایس اے کا، امریکہ کا ہمارا سب سے بڑا موسٹ پریسنگ ایشو جس کے کئی بجٹ کے علاوہ جو بحث ہوتی آ رہی ہے وہ ہے ہیلتھ کا. جی ہاں، ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے ہیلتھ ہے میڈیکل. تو میڈیکل فیلڈ میں اتنی اوپننگس ہیں، آپ چاہے اس کے لیے سافٹ ویئر تیار کریں یا اور کوئی چیزیں دیکھیں، لیبس ہیں، آپ اس میں انالیسس کیجئے لوگوں کے ساتھ مل کے.
اس سے اچھا بہت بڑی یہ بتائیے، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بزنس کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ بہت زیادہ نہیں ہوتا ان کے پاس. اگر فرض کیجئے میرے پاس $10,000 میں نے کسی طرح جمع کر لی ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ میں کون سی سروسز کا ایسا شروع کروں؟ یعنی ایڈورٹائزنگ میں شروع کروں یا کسی اور شعبے میں شروع کروں؟ کون سا بہتر رہے گا میرے لیے؟ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں تو بزنس فیل ہونے کی جو میجر ریزن، اوور ویلمنگ ریزن از کہ لیک آف کیپٹل. اوکے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے تو بزنس نہ شروع کریں. جی. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جتنا بھی سوچیں گے نا کہ مجھے اتنا کیپٹل چاہیے، جی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 50,000 چاہیے بزنس کے لیے، اگر صحیح بزنس ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں گے آپ نے ٹیکسی خریدنی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس میں پتہ آپ کو کتنے چاہیے. لیکن اگر ریگولر بزنس ہے، جی. اسٹور ہے یا کوئی اور مارکیٹنگ بزنس ہے، جتنا بھی آپ کا ایسٹیمیٹ ہوگا کہ مجھے 50,000 چاہیے، آپ کو میرے خیال میں بائی دا ٹائم یو ول اینڈ اپ نیڈنگ 150,000. جی. جنرل پرنسپل بزنس کا ہے کہ جو آپ کا ایسٹیمیٹ ہے اس سے 3 گنا آپ کے پاس ریزرو میں ہونا چاہیے. ادروائز یو ول رن آؤٹ آف منی. جی. اور الٹیمیٹلی یو ول گو آؤٹ آف بزنس، وہ بھی لوز کریں گے. تو اچھا، یہ پہلا پرنسپل ہے. جی. اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کہ آپ اگر آپ چھوٹا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں، جی، تو وہ جیسے یہاں کہتے ہیں نا کہ کیپ یور ڈے جاب. جی. آپ کے پاس جو اگر اپنا جاب ہے کرنٹ، یا کوئی نوکری ہے یا کسی جگہ کام کر رہے ہیں، اس کو رکھیں. جو بھی کام ہے، اگر آپ کو تھوڑا کیپٹل ہے، آپ چھوٹے لیول سے ایز اے پارٹ ٹائم شروع کریں. بالکل ضروری آپ اپنا بزنس چھوڑ کے اور نئی جگہ چلے جائیں، وہ بھی پیسہ ضائع کریں، وہ نہیں کریں. سب سے پہلے آپ کو اپنا جو کیپٹل ہے اس کو بچانا ہے. اگر وہ تھوڑا ہے تو آپ جمع کریں، سیو کریں. 10,000 سے دیکھا جائے تو آج کل کوئی بزنس ہوتا نہیں ہے انلیس ہوم بیس بزنس. اچھا شفقت، بہت اچھا لگا کہ آج آپ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ناظرین نے سیکھی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور آپ ہم کو آئندہ پروگرام میں یہ نمبر نوٹ کر لیجیے گا 1866-419-7284. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے akb@expressnewsusa.tv. انشاءاللہ ایک اور اچھے سے پروگرام کے ساتھ آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. شفقت کو اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.